السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر، ماہر ادویات اور علاج بالغذا۔ آج ہم ڈپریشن کے مرض کے بارے میں جانیں گے کہ ڈپریشن مایوسی ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کے ممکن علاج کون کون سے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقے علاج سے لے کر طب تک کا ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ڈپریشن ایلوپیتھک طریقے علاج کے مطابق کن وجوہات سے ہوتا ہے، اور طب کون سی وجوہات سمجھتی ہے کہ اس کے مطابق ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا علامات اور تعریفوں کو، کہ سننے میں جاننے میں تو ڈپریشن ایسا لفظ لگتا ہے جیسے ہر کسی کو ہی ڈپریشن ہے، اور اس دور میں بے شک یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ڈپریشن دراصل مسلسل مستقل طور پر مایوسی کی علامات کا ظاہر ہونا، کسی کام میں دل نہ لگنا اور بغیر وجہ کے پریشان رہنا، اور بہت ساری علامات ہیں۔ دیکھیں، اس میں عام پریشانی میں اور ڈپریشن میں فرق یہ ہے کہ کسی فیکٹر، کسی پریشانی، کسی اپنے پیارے کی موت، کوئی بھی پریشانی بن سکتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کسی خاص ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ جو مایوسی ہے، اس میں ڈپریشن کا جو مرض ہے، وہ ان بڑی علامات میں سے 4 سے 5 علامات اگر مسلسل مستقل طور پر 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ رہیں اور اس کی کوئی بظاہر وجہ بھی سمجھ نہ آئے تو وہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ خیر جی، کلیئر ڈپریشن کا جو ٹیگ لگنا ہے یا فتویٰ لگنا ہے، جو تشخیص ہونی ہے، وہ تو آپ کا معالج ہی کرے گا۔ وہ اگر آپ ایلوپیتھک طریقے علاج میں جائیں گے تو وہ سائکیٹرسٹ کریں گے، اور اگر آپ الٹرنیٹیو میڈیسن میں جائیں گے تو آپ کا ہومیوپیتھ اور آپ کا طبیب حکیم وہ تشخیص کرے گا۔ اس کی علامات میں بڑی علامتوں میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا موڈ مسلسل خراب رہنا شروع ہو جائے، آپ کی نیند یا تو مشکل سے آئے اور پھر بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے، آپ کا وزن وہ 5 سے 6 کلو بڑھ رہا ہے، اچانک سے کم ہو رہا ہے، کسی وجہ سے نہیں پتہ چلتا، چڑچڑا پن کا آ جانا، اور کسی ایسے کاموں میں بھی دل نہ لگنا جس میں عام روٹین میں کسی کام کو کر کے خوشی ہوتی ہے، تو ڈپریشن کے مرض میں اس علامت میں وہ کام کرنے سے بھی آپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، اس کے مطابق جو ہمارے دماغ کے اندر نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، جو کیمیکل میسنجر ہیں، ایسے کیمیکل ہیں جو پیغام رسانی کرتے ہیں، تو ان کے اندر جیسے سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، ایڈرینلین ہے، ان کے اندر توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس بگڑے توازن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ یہ ایلوپیتھک طریقے علاج کے محققین کا یہ کہنا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی اور ادویات کو لمبے عرصے استعمال کرنا، کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے بلڈ پریشر، شوگر، اور پھر اس سے اتنی پیچیدگیاں آتی ہیں کہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو شراب نوشی ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن جو دماغ کے اندر یہ ایک موڈ کی ایک بیماری شمار کرتا ہے ایلوپیتھک طریقے علاج، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں ان کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ اور جو 4-5 بڑی علامات ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں کہ یہ پرزسٹنس رہیں، لگاتار 2-3 ہفتے رہیں اور وجوہات بھی سمجھ نہ آئیں، تو اس کو ڈپریشن کا مرض کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو طب ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ صرف اور صرف دماغ کا مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے جو ان کے حکماء ہیں، طبیب ہیں، اور جو قدیم طبیب ہیں اور جو اس دور کے سمجھنے والے طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دماغ کی وجوہات تو ہوتی ہیں، دل کے مسائل بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے دل کی بیماری ہے، اور وہ اس کی وجوہات خفقان القلب ایک علامت ہے، یعنی گھبراہٹ کا ہونا اور دل کا پھڑپھڑانا، اور تو یہ خفقان القلب ہے، اور تحلیل عضلات، دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، دل کے پٹھوں کا پھیل جانا، دل کے پٹھوں کو تغذیہ کم ملنا، اور دل کی جو
ایسی شریان اور آرٹری ہے، اقلیلی شریان جس کو کارنی آرٹری بولتے ہیں، اس میں سوزش کا آ جانا، اور جو قشری بافتیں ہیں ایپیتھیلیل ٹیشو ہیں اس میں سوزش کا آ جانا، دل کے اندر خود غذا اور خون کا کم سے ماننا، اور پھر دل کا جو تحلیلی عضلات کو جسے پھیل چکا تھا، اس پھیلے وہ دل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پورے جسم کو خون اور غذا سپلائی کر پائے، اور اس معاملے میں وہ تیزی دکھانا شروع کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو حکماء حضرات ہیں وہ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جو گرم ادویات ہیں، ہماری گرم ادویات اور غذائیں، وہ غذائیں جو جگر کو تحریک دیتی ہیں، جگر کے کام زیادہ کرواتی ہیں، جگر میں سے صفرا پیدا کرواتی ہیں، تو جگر گرم غذائیں اور گرم ماحول اور گرم ادویات اس وجہ سے مسلسل صفراوی کیفیات کا رہنا، صفرا کا زیادہ بننا، کھلتی طور پر اور طبعی طور پر تبدیلی آنا، اس وجہ سے دل کا پھیلنا اور دل پہ گھبراہٹ کے اثرات ہونا، کارنی آرٹری میں سوزش آنا اور پھیل جانا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو مانیں، اگر ہم طب کی ادویات اور ڈپریشن کے پیچھے طب کی تھیوری کو سمجھنے اور اس کو مانیں، تو ضرور ہمیں اپنی غذا میں اور لائف سٹائل میں تبدیلی کرنی ہے، اور اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک تحقیق اور ریسرچ ہوئی، اور جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ جن بندوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، مایوسی کا مرض ہوتا ہے، وہی آگے چل کر انہی لوگوں کو دل کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اٹیک ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کو ملا۔ تو اس کے بعد جب کنکلوژن اور رزلٹ نکالا گیا تو یہ بالکل واضح نہ ہو سکا، یہ فتویٰ نہ لگایا جا سکا کہ آیا دل کے مسائل کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے دل کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک طریقے علاج کے محققین تو اس کو کسی نتیجے پر نہیں لے گئے، لیکن طب کے جو معالج ہیں اور طب کے جو محقق ہیں اور جو ان کے ایک ماننا ہے اور وہ جو تھیوری ہے کہ مزاج، 4 مزاج ہیں اور 4 طریقے ہیں اور 4 خلطیں ہیں، وہ اس چیز کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور دل کے مسائل ہیں، دل میں طبعی طور پر خلطی طور پر تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے ڈپریشن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو بھی وجوہات یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ڈپریشن ہے وہ آیا بیماری ہے یا نہیں۔ ان علامات کو، چڑچڑے پن کو، کسی بھی مسئلے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ تو معاشرے پورے کی، کسی مریض کے گھر والے کی، خود مریض کی یہ کوشش ہونی چاہیے وہ کسی اچھے معالج کی سے تشخیص ضرور کروائیں۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم جو طب کا طریقہ علاج ہے اس کے مطابق اس کا سادہ علاج، اس کی پرہیز اور علاج بالغذا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ ایلوپیتھک طریقہ علاج کو فالو کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس میں طریقہ علاج کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، سائیکو تھراپی ہے، اور آپ ادویات لیں گے ڈپریشن کی، اس سے فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ترکیبیں ہیں ایلوپیتھک طریقے علاج میں، لیکن اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ میری معلومات اور میرے تجربے میں جو کچھ آیا ہے کہ بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایلوپیتھک طریقے علاج کی۔ وہ تشخیص کر کے ڈپریشن سے بندہ اینٹی ڈپریشن ادویات کھاتا ہے تو پھر انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، انگزائٹی کے لیے کھاتا ہے، ڈپریشن بڑھ جاتی ہے، کانسٹیپیشن کو ہو جاتا ہے، سوسائڈل تھاٹس کہ ڈپریشن جو ایک مسئلے کی طرف لے جا رہی وہی ادویات سپیڈ سے لے جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایلوپیتھک طریقے علاج کی ادویات کھا رہے ہیں تو آپ کو خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں، آپ خودکشی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے بطور طبیب، بطور حکیم، بطور فارماسسٹ کہ آپ یہ اپنی غذاؤں کی طرف جائیں، آپ نے تشخیص کرویں، اپنے لائف سٹائل میں اور ہربل سے، جڑی بوٹیوں سے، قہوہ جات سے، غذاؤں سے اس کا علاج کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے سادہ علاج اور علامات اور گھر میں بیٹھے کچن فارمیسی سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔